ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور اقرار علی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، چہرہ اداس اور آنکھوں میں ویرانی تھی۔ اقرار کی عمر 23 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اس کی شیو اکثر بڑی رہتی تھی اور وہ کئی دنوں بعد اپنے باربر کے پاس جا کر شیو کرواتا تھا، جو اسے اپنے ہیئر کٹنگ سیلون میں دیکھ کر خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ وہ اس کے کہے بغیر چائے منگوا کر کوئی بات چھیڑ دیتا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے جب اقرار اس کے سیلون میں گیا تو باربر نے اس کی شیو بنانے کے بعد پوچھا تھا، بالوں کو رنگ دوں؟ اقرار نے جواب دیا، اس کا کیا فائدہ، اب تو زندگی میں رنگ نہیں رہے۔ تمہاری زندگی اور رنگ لازم و ملزوم ہے۔ جب تک تمہاری زندگی ہے رنگ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ان رنگوں کا کیا ہے؟ سارے رنگ مل کر بھی میری بے رنگ زندگی کو رنگین نہیں بنا سکتے۔ اقرار کی آنکھوں میں اداسی آ گئی تھی۔ تم بہت بدل گئے ہو، تمہارے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ تم مسکراتے بھی ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے تم اپنے زخم کھرچ رہے ہو۔ باربر اس کی طرف دیکھ کر بولا، جو کھو گیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اتنا کہہ کر اپنے اداس چہرے کے ساتھ وہ اس کے سیلون سے باہر نکل گیا تھا۔ باربر نے محسوس کیا تھا کہ اس بار اقرار پہلے سے زیادہ اداس اور غمگین تھا۔ اقرار چلتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے اپنے کوٹ کی دائیں جیب کو ٹٹولا، جیب کے اندر رکھا ہوا کاغذ محسوس کرنے کے بعد وہ پھر چلنے لگا۔ اقرار مصور اور خطا تھا۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہی برش اور رنگوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کا باپ بھی ایک مصور تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس نے چھوٹا سا گھر آرٹ گیلری میں تبدیل کر دیا تھا۔ ماں بہت پہلے چل بسی تھی، اب وہ اکیلا تھا۔ اس گھر نما گیلری میں چاروں طرف اس کی بنائی ہوئی تصویریں دکھائی دیتی تھیں، جہاں دو چیزوں کی بو ہر وقت آتی رہتی تھی، ایک رنگ اور دوسری اس کی سگریٹوں کے دھوئیں کی۔ وہ بہت سگریٹ پیتا تھا۔ سگریٹ منہ سے الگ ہوتا تو اپنی کھڑکی کا پٹ کھول کر چائے والے کو آواز دیتا، ایک چائے بھیج دو۔ اقرار کا گھر بازار میں تھا، نیچے دکانیں تھیں جو کسی اور کی ملکیت تھیں، جبکہ اوپر چھوٹا سا گھر جو اب آرٹ گیلری بن چکا تھا، اسے ورثے میں مل گیا تھا۔ اقرار کا اوڑھنا بچھونا اب یہی گھر تھا، جہاں وہ دن رات رنگوں سے کھیلتا رہتا تھا۔ چائے والا دن بھر اسے چائے اور سگریٹ تو پہنچاتا ہی تھا، لیکن صبح کے وقت ایک گرم کپ چائے پہنچانا اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اقرار کی شہرت سن کر ڈاکٹر منور اس کی پینٹنگ لینے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ اس نے اسی علاقے میں اپنا پرائیویٹ کلینک کھولا تھا۔ وہ اپنے کلینک میں کچھ مصوری کے شاہکار آویزہ کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر منور نے اس کی 4 تصویریں منتخب کی اور اس کی قیمت پوچھی تو اقرار نے کہا، آپ نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ ہاں میں ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر منور نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اقرار نے کارڈ لے کر ایک نظر دیکھا اور پھر اسے دراز میں رکھ دیا۔ آپ نیا کلینک کھول رہے ہیں؟ یہ تصویریں میری طرف سے تحفہ ہیں، آپ لے جائیں۔ بہت شکریہ، لیکن میں ان تصویروں کی قیمت دینا چاہوں گا۔ مجھے بتائیے کہ آپ کتنے پیسے لینا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر منور مسکرا کر بولا، بس ان تصویروں کی قیمت یہی ہے کہ آپ مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ میں یہ تصویریں بیچنے کے لیے نہیں بناتا، لیکن ضروریات زندگی کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ جب میری جیب میں کچھ پیسے آ جائیں تو پھر مجھے زیادہ لالچ نہیں رہتی۔ اقرار بولا، چلیں میں آپ کی ایک تصویر تحفے کے طور پر رکھ لیتا ہوں، باقی 3 کی قیمت آپ لے لیں، ڈاکٹر منور نے کہا۔ لیکن اقرار ان سے اپنی تصویروں کی قیمت لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس کے مجبور کرنے پر
ڈاکٹر منور کو رقم ادا کیے بغیر وہ تصویریں لے جانا پڑی تھیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب اقرار بیمار ہو گیا تو جس ڈاکٹر کے پاس وہ علاج کرا رہا تھا اس نے ڈاکٹر منور کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر منور نے جو ہی اقرار کو دیکھا وہ فوراً اسے پہچان گیا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ اقرار کی صحت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر منور اس کا نام بھی نہیں بھولا تھا۔ ارے اقرار صاحب، ڈاکٹر منور مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، آپ کو میرا نام یاد ہے؟ اقرار خوش ہو کر بولا، مجھے سب یاد ہے۔ کیا بات ہے، تم بہت کمزور ہو گئے ہو، تمہاری صحت پہلے جیسی نہیں رہی۔ ڈاکٹر منور نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، یہ تو آپ بتائیں گے کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ جس ڈاکٹر کے پاس علاج کرا رہا تھا انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ڈاکٹر منور نے اقرار کو اچھی طرح چیک کیا اور پھر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ جب تک اقرار کے ٹیسٹوں کی رپورٹ سے نہیں آتی اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر منور نے کچھ دوائیں لکھ دی۔ اقرار وہ دوائیں کھاتا رہا۔ پھر جب وہ لیبارٹری سے اپنی ٹیسٹ رپورٹس لے کر باہر نکلا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تھی۔ وہ اسی بوندا باندی میں ڈاکٹر منور کے کلینک کی طرف چلا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر منور کا کلینک آ گیا۔ اندر مریضوں کا رش تھا۔ وہ اپنا ٹوکن لینے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھا تو وہاں موجود لڑکے نے اقرار کو دیکھتے ہی کہا، آپ ایک طرف بیٹھ جائیں، جیسے ہی مریض باہر نکلتا ہے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ جب بھی آئیں ٹوکن دینے کی بجائے آپ کو اندر بھیج دوں۔ اقرار بینچ کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر منور کو یاد تھا کہ آج میری رپورٹس ملنے والی ہیں، اسی لیے انہوں نے پہلے ہی کاؤنٹر پر موجود لڑکے کو ہدایت دے دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکے نے اقرار کو ڈاکٹر منور کے کمرے میں بھیج دیا۔ آ جاؤ اقرار، یہاں بیٹھ جاؤ، ڈاکٹر منور نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ اقرار اس کے سامنے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ رپورٹ لے کر آئے ہو؟ ڈاکٹر منور نے پوچھا۔ جی۔ اقرار نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور ڈاکٹر منور کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر منور نے کاغذات نکال کر پڑھنا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے وہ کاغذ پلٹ رہا تھا اس کے ماتھے پر تشویش عیاں ہوتی جا رہی تھی۔ میری رپورٹ میں کیا آیا ہے؟ اقرار نے پوچھا۔ تمہیں اب کچھ احتیاط کرنا پڑے گی، فی الحال رنگوں سے دور رہنا ہوگا۔ اور ڈاکٹر منور بولا۔ ڈاکٹر صاحب میری رپورٹ میں کیا آیا ہے؟ اقرار نے متانت سے پوچھا۔ تمہارے پھیپھڑوں میں کچھ مسئلہ ہے، ڈاکٹر منور بولا، تم فکر مت کرو۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے صاف بتا دیں، مجھ میں سننے کا حوصلہ ہے، اقرار نے کہا۔ ڈاکٹر منور سوچنے لگا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اقرار پھر بولا، لیبارٹری والا میرے جاننے والا ہے، میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ مجھے کینسر ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ میرے پاس زندہ رہنے کا وقت ہے کہ نہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کچھ چھپائیے گا مت، میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر منور نے بتایا، ٹھیک ہے کہ تمہیں کینسر ہے اور یہ آخری سٹیج پر ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ تم کتنا جی سکو گے کیونکہ یہ تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن تمہاری رپورٹس بتاتی ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے۔ ڈاکٹر منور کی بات سن کر اقرار سوچ میں پڑ گیا۔ ڈاکٹر منور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی خوف نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا، موت سب کو آنی ہے، اور ویسے بھی میں اسی دن مر گیا تھا جس دن۔ اقرار بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس نے کربناک انداز میں ڈاکٹر منور کی طرف دیکھا، پھر چند لمحے توقف کے بعد بولا، میرے ذمے ایک کام ہے، بس مجھے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے مہلت چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ موت مجھے کام کرنے دیتی ہے کہ نہیں، اور اگر میں کام مکمل کیے بغیر مر گیا تو مجھے مرنے کا بہت افسوس ہوگا۔ اقرار اتنا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔
تم کہاں جا رہے ہو؟ ڈاکٹر منور نے پوچھا۔ اپنے گھر جا رہا ہوں۔ بیٹھو، میں تمہیں کچھ دوائیں لکھ کر دے رہا ہوں، ڈاکٹر منور نے کہا۔ ہاں، دوائیں لکھ کر دے دیں، شاید یہ دوائیں مجھے میرا کام مکمل کرنے میں مدد دے سکیں۔ اقرار کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ ڈاکٹر منور اپنے پیڈ پر دوائیں لکھنے لگا اور پھر وہ کاغذ پیڈ سے الگ کر کے اقرار کی طرف بڑھا کر بولا، 2 دن کے بعد پھر آنا۔ اگر زندگی رہی تو ضرور آؤں گا، اقرار نے دھیمے لہجے میں کہا اور نسخہ جیب میں ڈال کر باہر نکل گیا۔ اقرار اپنے گیلری نما گھر میں پہنچا۔ اس نے کوئی بتی روشن نہیں کی اور اپنی آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند لیں۔ وہ اپنی بیماری سے پریشان نہیں تھا، وہ اس بات پر متفکر تھا کہ اس کی بیماری اسے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کی مہلت دیتی ہے کہ نہیں۔ وہ اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے 8 سال سے انتظار کر رہا تھا اور اب 24 گھنٹوں کے بعد وہ آ رہا تھا۔ اس کے لیے ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اقرار آنکھیں بند کیے ماضی کے اوراق پلٹنے لگا۔ اقرار کو پیسہ کمانے کا لالچ نہیں تھا، وہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو کسی طے شدہ معاوضے پر فروخت نہیں کرتا تھا۔ جس تصویر کے اس سے جو پیسے بھی مل جاتے وہ رکھ لیتا تھا اور اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرتا اور شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات کومل سے ہو گئی۔ وہ ایک پرکشش لڑکی تھی۔ اقرار نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اکثر اس کی گیلری میں آنے لگی اور تصویریں دیکھ کر چلی جاتی۔ اس دوران دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی بات کر لیتے تھے۔ ایک دن اقرار نے کومل سے کہا، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی تصویر بناؤں اور میری یہ تصویر سب سے الگ اور نایاب ہوگی۔ کیا واقعی آپ میری تصویر بنانا چاہتے ہیں؟ کومل مسکرائی۔ ہاں، بالکل۔ کومل نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر پوچھا، کب بنانا چاہتے ہیں آپ میری تصویر؟ ابھی، اقرار نے کہتے ہوئے ایک کرسی کھینچ کر درمیان میں رکھ دی۔ مجھے یہاں بیٹھنا پڑے گا، صرف 1 گھنٹہ۔ اس 1 گھنٹے میں آپ کی تصویر بنا دوں گا، اقرار نے بڑے یقین سے کہا۔ کومل نے ایک بار پھر سوچا اور پھر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اقرار نے اسے کرسی پر ایک خاص انداز میں بٹھایا اور کینوس کے آگے کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ انتہائی تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ 1 گھنٹے میں اقرار نے کومل کا عکس اپنے کینوس پر منتقل کر لیا تھا۔ پھر اس نے کومل سے کہا، اب آپ اٹھ سکتی ہیں، میں اپنی تصویر دیکھنا چاہتی ہوں۔ کومل اس کی طرف بڑھی۔ یہ ابھی ناممکن ہے، آپ کل اسی وقت آ جائیے، تصویر مکمل ہو جائے گی۔ اقرار نے جلدی سے کومل کے سامنے آ کر اسے اسکیچ دیکھنے سے روک دیا۔ کومل مسکرائی اور بولی، ٹھیک ہے، میں کل اسی وقت آؤں گی۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اقرار سارے کام بھول کر کومل کی تصویر مکمل کرنے میں لگ گیا۔ اس کے ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ رات ہو گئی تھی اور اس کا برش اب بھی اس تصویر کی نوک پلک سنوارنے میں مصروف تھا۔ جب اس نے تصویر مکمل کر لی تو اسے بغور دیکھا اور مطمئن ہو کر اس پر سفید کپڑا ڈال دیا۔ وہ رات بھر کومل کے بارے میں سوچتا رہا، اس کے خیالوں میں اسے نیند بھی نہیں آئی۔ دوسرے دن ٹھیک وقت پر کومل آ گئی۔ اس وقت اقرار سگریٹ پی رہا تھا۔ اچانک کومل کو دیکھ کر اس نے سگریٹ بجھا دی اور اپنے دونوں ہاتھ ہلا کر سگریٹ کا دھواں معدوم کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے جلدی سے ایک کرسی اٹھا کر ایک طرف رکھی اور بولا، آپ تشریف رکھیے۔ اقرار نے کئی دنوں کے بعد آج شیو کی تھی اور اس نے جینز کے ساتھ سفید شرٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ آج وہ کل سے زیادہ نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔